یسوع کے زندہ جلالی اور خوب فضل نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں آج کے خوبصورت وقت کے لیے، اس خوبصورت موسم کے لیے بھی خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ آپ اس موسم میں بھی یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور خدا کے کلام کو سننے کے لیے آپ لوگ تیار ہیں۔ اور آپ جس جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج لائٹ جو ہے وہ نہیں ہے، لیکن آپ لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہو خدا کے کلام کو سننے کے لیے۔ ہنیری تے طوفان سب یسو پھیلنا اتنے نہیں ستانا تیرا زور چلنا، اور لائٹ گئی تو سارے گئے، کوئی آئے۔ لیکن خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں آپ کو جو ورڈ دیا ہے کلام مقدس کے اندر سے کہ آپ مسیح کے چمکتے ہوئے کیا ہو، ستارے۔ آپ کے لیے آج کی برکت، آپ کے لیے خدا کا جلال آپ کے زندگیوں کے اندر گہرے طور پر۔ آئیے کلام مقدس کے اندر سے میرے ساتھ نکالیے پیدائش اس کا 6 باب اس کی 9 آیت۔ کلام مقدس کے اندر لکھا ہے نوح مرد راست باز اور اپنے زمانہ کے لوگوں میں بے عیب تھا، اور نوح خدا کے ساتھ ساتھ چلتا رہا، اور اس سے 3 بیٹے سیم، حام اور یافت پیدا ہوئے۔ پر زمین خدا کے آگے ناراض ہو گئی تھی اور وہ ظلم سے بری تھی، اور خدا نے زمین پر نظر کی اور دیکھا کہ وہ ناراض ہو گئی ہے، کیونکہ ہر بشر نے زمین پر اپنا طریقہ بگاڑ لیا تھا۔ اور خدا نے نوح سے کہا کہ تمام بشر کا خاتمہ میرے سامنے آ پہنچا، کیونکہ ان کے سبب سے زمین ظلم سے بھر گئی، سو دیکھ میں زمین سمیت ان کو ہلاک کروں گا۔ کلام مقدس کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو۔ آمین۔ کلام مقدس کے اندر سے آج جو ہم سیکھیں گے کلام مقدس کے اندر سے، میرا مضمون ہے، عنوان ہے چمکنے والا ستارہ۔ کیا ہے؟ کیا ہے؟ چمکنے والا ستارہ۔ چمکنے والا ستارہ۔ آپ کے جو ساتھ بیٹھا ہوا ہے اس سے ہاتھ ملائیے اور اس سے کہیے کہ آپ مسیح کے چمکتے ہوئے ستارے ہو۔ ایک دوسرے کو بتائیے کہ آپ مسیح کے چمکتے ہوئے ستارے ہو، کیونکہ آپ کے لیے اس نے صلیب پر اپنی جان کا کیا دیا ہے؟ آپ کے لیے وہ آسمانوں کو چھوڑ کر کہاں پر آیا؟ زمین پر آیا، اور آپ کیا ہے؟ چمکنے والا ستارہ ہے۔ ہاللیلویا۔ کلام مقدس کے اندر سے ہم دیکھتے ہیں کہ کلام کے اندر لکھا ہے کہ نوح کیا تھا؟ راست باز تھا، اور اپنے زمانے کے لوگوں میں کیا تھا؟ بے عیب تھا، اور نوح خدا کے ساتھ ساتھ کیا رہا؟ چلتا رہا۔ راست باز تھا، خدا سے ڈرتا تھا، اور خدا کے ساتھ ساتھ کیا کرتا تھا؟ چلتا تھا۔ آج میرے عزیزو بتانا چاہتا ہوں کہ وہاں پر کیا تھا؟ ہر طرف اندھیرا ہے، تاریکی ہے، لوگ گناہ کے اندر ہے، لوگ اپنے اپنے گناہوں کے اندر زندگی کیا کر رہے ہیں؟ بسر کر رہے ہیں۔ لیکن کلام مقدس کے اندر لکھا ہے کہ نوح مرد راست باز تھا، اور اپنے زمانہ کے لوگوں میں کیا تھا؟ بے عیب تھا۔ اس کے اندر کوئی گناہ نہ تھا، وہ بے عیب تھا۔ اور کلام مقدس کے اندر لکھا ہے کہ جب ہم اس کو دیکھتے ہیں، اور وہ خدا کے ساتھ ساتھ چلتا رہا، اور اس سے 3 بیٹے سیم، حام، یافت پیدا ہوئے، پر زمین خدا کے آگے ناراض ہو گئی تھی، اور وہ ظلم سے کیا تھی؟ بری تھی۔ زمین پر ہر طرف کیا تھا؟ ظلم تھا۔ لوگ برائی کرتے ہیں، برائی کے منصوبے باندھتے ہیں، ہر طرف جو ہے افراتفری ہے، اور اس طریقی میں دنیا کے اندر طریقی ہے۔ کلام مقدس کے اندر لکھا ہے کہ خداوند ان کو بنانے سے کیا ہوا؟ معلوم ہوا۔ اور کلام مقدس کے اندر جب آپ دیکھتے ہیں یہاں پر، تو آپ کو ایک چیز یہاں پر پڑھنے کو ملے گی، اور لکھا ہے اس کے، اگر آپ 6 باب کی 5ویں آیت سے دیکھیں تو لکھا ہے اور خداوند نے دیکھا کہ زمین پر انسان کی بدی بہت بڑھ گئی، اور اس کے دل کے تصور اور خیال سدا برے ہی ہوتے ہیں۔ تب خداوند زمین پر انسان کو پیدا کرنے سے
मलूल हुआ और दिल में गम किया, मलूल हुआ और दिल में गम किया। खुदा ने जिस इंसान को अपने हाथों से क्या किया था, बनाया था, आज कलाम मुकद्दस के अंदर पैदाइश 6 बाब के अंदर आप पढ़ते हैं कि लिखा है कि खुदा उनको बनाने से मलूल हुआ और दिल में क्या किया, गम किया। दिल में क्या किया, गम किया। मैं इस पर कलाम मुकद्दस के अंदर से सरमन को तैयार कर रहा हूं, खुदा का गम, और आने वाले दिनों के अंदर आपको जरूर इस पर जो है वो कलाम मुकद्दस के अंदर से बयान करूंगा। लेकिन आज हम सीख रहे हैं कि उस जमाना में क्या थी, हर तरफ बदी थी, और खुदा के बारे में लिखा है कि खुदा क्या हुआ, मलूल हुआ और उसने क्या किया, गम किया। क्या किया, गम किया। उनकी बदी किस कदर बढ़ गई थी कि खुदा भी क्या हुआ, खुदा ने भी क्या किया, गम किया। उनकी बदी इस कदर बढ़ गई थी, उनके गुनाह इस कदर बढ़ गए थे कि उसने आसमान को भी क्या किया था, हिलाकर रखा हुआ था, और खुदा ने क्या किया, गम किया। हर तरफ तारीकी है, गुनाह की तारीकी है, जो है वो जनाकारी की तरीकी है, बुत परस्ती है, हर तरफ जो है वो तरीकी के घेरों ने घेरा हुआ है। लेकिन उस जमाना में ऐसा भी मौजूद है कि जिसको देखकर खुदा ने ये डिसीजन लिया, खुदा चाह रहा था कि मैं इस दुनिया को क्या कर दूंगा, तबाह कर दूंगा, ये दुनिया मिट जाएगी, मैं सारी दुनिया को खत्म कर दूंगा। चरिंद परिंद हवाएं फिजाएं जो उसने सारी चीजें बनाई थी, आज उस खुदा का दिल क्या था, गम से क्या था, भरा हुआ। और जब उसका दिल भरा हुआ है, कलाम मुकद्दस के अंदर से हम देखते हैं और लिखा है कि खुदावन ने क्या किया, गम किया। किस कदर बदी जो है वो बढ़ चुकी है कि उसने क्या किया, गम किया। और नूह को उस जमाना में खुदा की एक शख्स पर नजर लगी है, और जब उस पर नजर लगी है तो खुदा ने उस पर निगाह की हुई है। आज मेरे अजीजों हम देखते हैं कि घरों के अंदर तारीकी है। हम पानी के बपतिस्मे के बारे में कहेंगे, लोग कहेंगे नहीं। हम आपको बताएंगे कि आप खुदा के करीब आ जाइए, लोग कहेंगे नहीं। लेकिन उस वक्त खुदा कलाम मुकद्दस के अंदर फरमाता है कि उसने क्या किया, गम किया। और उस जगह पर एक शख्स है जिस पर खुदा की क्या लगी हुई है, नजर लगी हुई है। और कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है कि वो खुदा के क्या करता था, साथ चलता था। खुदा के साथ साथ क्या करता था, चलता था। अब बदी इस कदर है, लेकिन खुदा का बंदा नूह खुदा के साथ साथ क्या करता है, चलता है। वो खुदा से क्या रखता है, मोहब्बत रखता है, और वो खुदा के साथ साथ क्या करता है, चलता है। और खुदा ने इरादा कर लिया कि वो इस दुनिया को क्या करेगा, तबाह कर देगा। और खुदा ने उससे कहा कि तू क्या कर, कश्ती बना। क्या कर, कश्ती बना। और उसके 3 बेटे थे, सेम, हाम और याफत। और 8 जाने टोटल थी जो कश्ती के अंदर क्या हुई, गई। और फिर क्या है, कलाम मुकद्दस फरमाता है कि 2-2 उन्होंने हर चीज के 2-2 क्या किए, जोड़े लिए और कश्ती के अंदर क्या किए, रखे। अब हर तरफ तरीकी है, और वो खुदा ने उसको क्या कहा कि तू क्या बना, कश्ती बना। तू क्या बना, कश्ती बना। और कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है कि जब नूह की उम्र 480 बरस थी तो खुदावन ने उसे आगाह किया कि मैं पानी के जरिए दुनिया को क्या कर दूंगा, तबाह कर दूंगा। और खुदा ने कहा तमाम बशर का खात्मा मेरे सामने आ पहुंचा, क्योंकि उनके सबब से जमीन जुल्म से क्या हो गई है, भर गई है। और फिर अगर आप कलाम मुकद्दस के अंदर देखें, और खुदा ने कहा था कि मैं जमीन समेत इनको क्या करूंगा, हलाक करूंगा। खुदा ये डिसीजन ले चुका था। बदी इस कदर बढ़ चुकी थी कि उसने कहा कि मैं सारी चीजों को क्या कर दूंगा, खत्म कर दूंगा। और फिर हम देखते हैं कि लिखा है कि खुदावन ने जमीन पर इंसान को पैदा करने से मलूल हुए, उन्होंने गम किया। और फिर लिखा है मैं इंसान को जिसे मैंने पैदा किया रूहे जमीन पर से क्या करूंगा, मिटा डालूंगा। हैवान, रेंगने वाले जानदार, हवा के परिंदे, और सबको खुदावन ने क्या किया, मैं क्या करूंगा, मिटा डालूंगा।
اور 480 سال کا تھا جب اس نے کہا کہ کیا آئے گا زمین پر؟ طوفان آئے گا. اور اس کے 120 برس بعد کیا ہوا؟ زمین پر طوفان آیا اور وہاں پر اس کے 3 بیٹے سیم، ہام اور یافت پیدا ہوا. اور 600واں سال تھا جب کیا آیا؟ طوفان آیا. اور بدی اس قدر بڑھ چکی تھی، گناہ اس قدر بڑھ چکا تھا، لوگ تاریکی کے اندر جی رہے ہیں، لیکن خدا کا بندہ نوح خدا کے ساتھ کیا ہے؟ وفادار ہے، اور وہ خدا کے ساتھ ساتھ کیا کرتا ہے؟ چلتا ہے. میرے عزیزو اگر آپ دیکھیں تو ہنوک بھی اس زمانہ کے اندر، ہنوک کیا تھا؟ چمکتا ہوا ستارہ تھا. سب لوگ وہاں پر کیا تھے؟ خدا نے اسے زندہ آسمان پر کیا کر لیا؟ اٹھا لیا. یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کا بندہ نوح جو تھا وہ راست باز تھا اور خدا کے ساتھ ساتھ چلتا ہے. اور یہ اس زمانہ پر جب خدا نے نگاہ کی تو کوئی بھی راست باز نہیں تھا، لیکن یہ خدا کا چمکتا ہوا کیا تھا؟ ستارہ تھا. اور خدا کی اس پر نگاہ تھی، اور خدا اپنے بندہ کے وسیلہ سے کیا کرتا ہے؟ اس کے وسیلہ سے کیا کرتا ہے؟ رحم کرتا ہے، کیونکہ وہ اس زمانہ کے لوگوں میں کیا تھا؟ چمکتا ہوا ستارہ تھا. آج آپ اپنے گھر کے لیے چمکتے ہوئے ستارے ہوں گے، آج اپنی کلیسیا کے لیے چمکتے ہوئے ستارے ہوں گے، آج آپ وہ ہوں گے جو اپنے خاندان کے لیے چمکتے ہوئے ستارے ہوں گے. لیکن آپ کو اپنے آپ کو پہچاننے کی ضرورت ہے کہ کیا میں وہی ہوں جس سے خدا بات کرنا چاہتا ہے. آپ جب خدا کے ساتھ آئیں گے تو آپ جب دعا کرنا شروع کریں گے تو آپ پر خدا کی کیا ہوگی؟ نگاہ ہوگی، کیونکہ آپ مسیح کے چمکتے ہوئے کیا ہیں؟ ستارے. اور پھر ہم اسٹوری کی طرف آتے ہیں تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ 40 دن اور 40 رات کیا ہوتی رہی؟ بارش ہوتی رہی. اب یہ سب لوگ کشتی کے اندر کیا ہوا؟ چلے گئے، اور 40 دن اور 40 رات کیا ہوتی رہی؟ بارش ہوتی رہی. اور لکھا ہے کہ 110 دن تک جو ہے وہ پانی چڑھتا رہا، یہاں تک کہ بلند ترین پہاڑ کی چوٹیاں بھی کیا ہو گئی تھی؟ ڈوب گئی تھی. اور مزید 221 دن کے بعد پانی اترنا کیا ہوا؟ شروع ہوا. اور نوح کی کشتی ارارات کے پہاڑوں پر کیا ہوا؟ جا کر ٹک گئی. اب یہ راست باز تھا، اس کا گھرانہ راست باز تھا، یہ کشتی کے اندر ہے، وہاں پر کچھ نہیں ہے، بارش نہیں ہے، طوفان نہیں ہے. اور میں یہاں پر جب آج اس سرمن کو میں لکھ رہا تھا تو میں سوچ رہا تھا کہ وہ لوگ خدا کے بندہ نوح کو طرح طرح کی باتیں کرتے ہوں گے کہ طوفان نہیں ہے، چیزیں نہیں ہے، پانی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، یہ کیوں کشتی جو ہے وہ بنا رہا ہے، یہ کیا کرے گا اس کو بنا کر. اور وہ میرے عزیزو کلام مقدس کے اندر لکھا ہے کہ وہ خدا کی بڑائی کرتا ہے، اور وہ ضرور ان کو بتاتا ہوگا کہ توبہ کیجئے، کیونکہ خدا چاہتا ہے، خدا کا دل ملول ہے اور وہ غم کے اندر ہے. اور وہ ان کو بتاتا ہوگا کہ خدا چاہتا ہے کہ تم لوگ اپنی بدی سے کیا آ جاؤ؟ باز آ جاؤ. لیکن وہ اس پر میں سوچ رہا تھا کہ وہ اس کو مذاق کرتے ہوں گے، وہ اس پر تانے کستے ہوں گے کہ یہ کیوں ایسا کر رہے ہیں. آج بھی جب گھروں کے اندر کوئی بیٹا یا بیٹی دعا کرنا شروع ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کو کیا دینا شروع کرتے ہیں؟ تانے دینا شروع کرتے ہیں. اے بڑا پادری، اے بہتی بوا جی بن دی ساڈے. لوگ کیا دینا شروع کرتے ہیں؟ تانے دینا شروع کرتے ہیں. وہاں پر بھی لوگ اس کو باتیں کرتے ہوں گے، برا بلا کہتے ہوں گے. لیکن خدا کا بندہ نوح خدا کے ساتھ ساتھ کیا رہا؟ چلتا رہا. اور اس نے اس کام کو جو خدا نے اس کو کیا کہا تھا وہ کیا کیا؟ پورا کیا. اب وہ کشتی کے اندر ہے اور بارش جو ہے وہ آنا جو ہے وہ شروع ہو گئی ہے. وہ کشتی کے اندر ہے، بارش جو ہے وہ آ رہی ہے، اور وہ تاریکی کے اندر ہے. جو بارش آ رہی ہے، طوفان ہے، اندھیرا ہے، ہر طرف تاریکی ہی تاریکی ہے. لیکن خدا کا بندہ نوح اور اس کا گھرانہ، اس کے بیٹے بیٹیاں اور وہ جاندار کشتی کے اندر کیا ہے؟ محفوظ ہے، کیونکہ وہ خدا کے ساتھ ساتھ چلتا تھا اور اس زمانہ کے اندر وہ چمکتا ہوا ستارہ تھا. اس لیے خدا اس کی کیا کر رہا تھا؟ حفاظت کر رہا تھا. خدا اس کی کیا کر رہا تھا؟ حفاظت کر رہا تھا. نہ صرف خدا اس کی حفاظت کر رہا تھا بلکہ اس کے وسیلہ سے اس کے گھرانے کی بھی کیا کر رہا تھا؟ حفاظت کر رہا تھا. اور ان جانداروں کی بھی خدا کیا کر رہا تھا؟ حفاظت کر رہا تھا. کیونکہ خدا کا بندہ نوح خدا کے ساتھ ساتھ کیا کرتا تھا؟ چلتا تھا. اور باہر تاریکی ہے، ویرانی ہے، لوگ پانی کے اندر ڈوب رہے ہیں، لوگ مر رہے ہیں، اور ضرور اس کشتی کے اندر جانے کے پھر منتظر بھی ہوں گے، آوازیں بھی دیتے ہوں گے. لیکن تب وقت نہیں تھا جب خدا کا بندہ کہہ رہا تھا. تب وقت تھا
اور وہ کشتی کے باہر ہے، لیکن خدا کا بندہ کشتی کے اندر ہے، کیونکہ وہ اس وقت کا کیا تھا؟ چمکتا ہوا ستارہ تھا، اور اس پر خدا کی کیا لگی ہوئی تھی؟ نظر لگی ہوئی تھی۔ آپ مسیح کے کیا ہیں؟ چمکتے ہوئے ستارے۔ اپنا ہاتھ کھڑا کیجئے اور کہیے کہ ہاں میں مسیح کا چمکتا ہوا ستارہ ہوں۔ کلام مقدس کے اندر سے دیکھیں تو لکھا ہے کہ وہ نوح نے کیا کیا؟ ایک کوے کو کیا کیا؟ بھیجا کہ دیکھ کر آئے پانی زمین پر سوکھا ہے کہ نہیں، اور وہ ادھر ادھر پھرتا رہا۔ پھر ایک کبوتری کو اس نے اڑایا تاکہ دیکھے پانی زمین سے سوکھ گیا کہ نہیں، اور کبوتری نے پنجہ ٹکنے کی جگہ نہ پائی، اور اس کے پاس کشتی کو کیا ہوا؟ لوٹ آئی۔ اور پھر اس نے 7 دن بعد پھر کبوتری کو اڑایا، بھیجا، اور وہ زیتون کی تازہ پتی اس کے پاس لے کر آئی، اور اسے پتا چلا کہ کیا ہے؟ خشک ہو چکے ہیں۔ اور اس نے پھر باہر نکل کے کیا کیا؟ سب سے پہلے خداوند کے حضور کیا گزرانی؟ قربانی گزرانی۔ دنیا تباہ ہو چکی ہے، لیکن وہ اس وقت کا چمکتا ہوا کیا تھا؟ ستارہ تھا۔ خدا نے اس کو اور اس کے گھرانے کو کیا کیا؟ محفوظ رکھا، ان جانداروں کو محفوظ رکھا، اس کشتی کو محفوظ رکھا، کیونکہ وہ اس وقت کا کیا تھا؟ چمکتا ہوا ستارہ تھا۔ آج آپ اس دور کے چمکتے ہوئے کیا ہیں؟ ستارے ہیں، لیکن کیسے ہیں؟ آپ کو کلام مقدس کے اندر سے آئیے اور زیادہ اس کے بھید کو جانتے ہیں۔ اور لکھا ہے کہ خداوند نے نوح سے عہد بھی کیا کہ میں اپنی کمان کو بادل میں کیا کروں گا؟ رکھوں گا۔ اور پھر خدا نے جب وہ پہاڑ سے، جب وہ کشتی سے اترے، وہاں پر نکلے، انہوں نے قربانی گزرانی، اور خدا نے اس کے ساتھ عہد باندھا کہ میں تیرے ساتھ کیا کروں گا؟ عہد باندھوں گا، اور میں اپنی کمان کو بادل میں رکھوں گا۔ اور ایسا ہوگا کہ جب میں اپنی کمان زمین پر بادل پر لاؤں گا تو میری کمان بادل میں کیا دے گی؟ دکھائی دے گی۔ آج بھی آپ دیکھتے ہیں کہ جسے کوسے قضاء بھی کہا جاتا ہے، آج بھی آپ دیکھتے ہیں کہ جب بارش ہو تو آپ کو وہ اس کو رینبو بھی کہا جاتا ہے۔ آج بھی آپ دیکھتے ہیں کہ وہ آپ کو کیا آتے ہیں؟ نظر آتے ہیں۔ کس نے اس کو دیکھا ہوا؟ ہاللیلویا۔ خدا آج بھی اپنے وعدوں کے اندر کیا ہے؟ سچا ہے۔ اس نے نوح کے ساتھ وہ وعدہ کیا، اور آج بھی جب بارش ہوتی ہے تو اس کے بعد ہم اس کو کیا کرتے ہیں؟ دیکھتے ہیں، کیونکہ کلام مقدس کے اندر لکھا ہے آسمان اور زمین تو ٹل جائیں گے لیکن میرے منہ کی باتیں ہرگز نہ ٹلیں گی۔ وہ آج بھی اپنے وعدوں کے اندر کیا ہے؟ سچا ہے، اور آپ اس کے چمکتے ہوئے کیا ہیں؟ ستارے ہیں۔ اور پھر کلام مقدس کے اندر سے ہم دیکھتے ہیں، اگر ہم دیکھیں تو اس زمانہ کے اندر نوح کیا تھا؟ چمکتا ہوا ستارہ تھا۔ اور نوح کی اولاد میں سے، اور نوح کا بیٹا سیم، اور سیم کی نسل میں سے خدا نے ابراہیم کو کیا کیا؟ پیدا کیا۔ ہاللیلویا۔ جسے ایمانداروں کا باپ بھی کیا کہا جاتا ہے؟ اسے ایمانداروں کا باپ بھی کہا جاتا ہے۔ اور اس کی نسل میں سے پھر کون پیدا ہوا؟ ابراہیم۔ سیم کی نسل میں سے کون پیدا ہوا؟ ابراہیم پیدا ہوا۔ اور ابراہیم اپنے دور کا کیا تھا؟ چمکتا ہوا ستارہ تھا۔ اور ابراہیم سے پھر اسحاق، یعقوب، یہودا، اس کے بھائی فارس، زارا، تیمر، حسرون، رام، ابیناداب، نسون، سلمون، بوئز، راحب، عبید، یسی، پھر یہ سارے کیا ہوئے؟ پیداور۔ یہ اپنے زمانے کے چمکتے ہوئے کیا تھے؟ ستارے تھے۔ اور پھر اسی قبیلے کے اندر سے پھر یہودا کا شیر ببر کیا ہوا؟ پیدا ہوا۔ اور کلام مقدس کے اندر لکھا ہے کہ مجوسی جب بیٹھے ہوئے تھے، جب گڈریے بیٹھے ہوئے تھے، تو ان پر ایک بڑی روشنی کیا ہوئی؟ چمکی۔ اور ان کو خدا نے کیا کیا؟ آگاہ کیا۔ اور وہ بادشاہ کے پاس مجوسی آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں پورب میں اس کا ستارہ دیکھ کر ہم اسے کیا کرنے آئے ہیں؟ سجدہ کرنے آئے ہیں۔ وہ اس دور کا چمکتا ہوا ستارہ کیا ہوا؟ پیدا ہوا۔ وہ چرنی کے اندر پیدا ہوا۔ اور اس کے 7 لسانی دعووں میں سے ایک دعویٰ یہ بھی ہے کہ دنیا کا نور میں ہوں، دنیا کا نور میں ہوں۔ وہ صبح کا چمکتا ہوا ستارہ اس چرنی کے اندر پیدا ہوا، اور جب وہ پیدا ہوا تو اس کا ایک 7 لسانی دعووں کے اندر اس کا ایک دعویٰ یہ بھی ہے کہ دنیا کا نور میں ہوں۔ اور نور طریقی میں کیا کرتا ہے؟ چمکتا ہے۔ اور جو کوئی نور میں چلتا ہے وہ ٹھوکر کھانے سے کیا رہتا ہے؟ محفوظ رہتا ہے۔ اور ہم دیکھیں گے کہ جب وہ کہتا ہے کہ دنیا کا نور میں ہوں،
जो मेरी पैरवी करेगा अंधेरे में ना चलेगा बल्कि जिंदगी का क्या पाएगा, नूर पाएगा। यीशु मसीह का ये बड़ा जबरदस्त एक क्या है, दावा है, और वो कहता है कि दुनिया का नूर कौन है, मैं हूं। और नूर क्या करता है, तरीकी में चमकता है। वो नूर का आज आपकी जिंदगी के अंदर होना क्या है, जरूरी है। अगर आज आपकी जिंदगी के अंदर यीशु मसीह है तो वो आपकी जिंदगी के अंदर से हर तरह की तरीकी को क्या करेगा, खत्म करेगा। आज अगर आपकी जिंदगी के अंदर यीशु मसीह है जो कहता है कि दुनिया का नूर मैं हूं, आज जब आपकी जिंदगी के अंदर वो है, आप वर्शिप करते हैं तो आपकी जिंदगी के अंदर वो नूर होना चाहिए। और जब वो नूर आपके अंदर है तो आपके प्रस्तिश करने के वसीला से खुदा अपना क्या करेगा, जलाल जाहिर करेगा। आप जब कलाम सुना रहे हैं, मीटिंग प्रेज़ाइड कर रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, अगर आप तरीकी के अंदर हैं तो आपकी जिंदगी के अंदर यीशु मसीह जो नूर है, जिसका एक दावा है कि दुनिया का नूर क्या हूं, मैं हूं, आपकी जिंदगी के अंदर उस नूर का होना क्या है, जरूरी है। वो चमकता हुआ सितारा, आप मसीह के क्या हैं, चमकते हुए सितारे। आज का हमारा मजमून क्या है, लगता कईयां वाले चमकता हुआ चमकता हुआ सितारा। जब आपके अंदर वो नूर आएगा तो आप क्या होंगे, चमकना शुरू करेंगे। आप भी क्या होंगे, चमकना शुरू करेंगे। हौज के किनारे एक शख्स बैठा है और वो 38 साल से क्या है, बीमार है, और वो हौज के हिलने का क्या है, मुंतजर है। और जब हौज फरिश्ता हिलाता है तो कोई ना कोई उससे पहले क्या आता है, उसके अंदर आ जाता है और वो अपनी बीमारी से शिफा पाकर क्या करता है, चला जाता है। उस शख्स के दिल के अंदर कितना गम होगा, वो किस कदर परेशान होगा कि मैं 38 साल से यहाँ पर बैठा हुआ हूँ और मैं देख रहा हूँ कि मुझसे पहले लोग इस हौज के अंदर उतरते हैं और लोग शिफा पाकर चले जाते हैं, लेकिन मैं पिछले 38 साल से यहाँ पर बैठा हुआ हूँ, मैं क्या करूं। लेकिन उसको मालूम न था कि एक दिन ऐसा आया कि उस हौज पर वो जो कहता है दुनिया का नूर क्या हूं, मैं हूं, उसके अंदर बीमारी है और उस बीमारी की तरीकी ने उसको झगड़ा होगा। और वो नूर जो कहता है दुनिया का नूर क्या हूं, मैं हूं, और वो उस जगह पर आया है, वो उस हौज के करीब आया और उसने उस शख्स को क्या किया, पकड़ा, और उस शख्स के अंदर से उस बीमारी की तरीकियों को खत्म किया। और उस नूर ने उसको जब पकड़ा तो उसकी बीमारी उसके बदन से जाती रही, और वो 38 साल का बीमार दुनिया के नूर ने जब उसको पकड़ा तो वो अपनी बीमारी से भी क्या पा गया, शिफा पा गया, क्योंकि वो चमकता हुआ सितारा उसके पास था और उसने उसकी जिंदगी की हर तरह की तरीकियों को उसके अंदर से खत्म कर दिया, क्योंकि उसका ये दावा है दुनिया का नूर मैं हूं। और उसने वहां पर साबित किया कि मैं तरीकी को खत्म करता हूं और नूर को तेरे अंदर जारी करता हूं, और वो उसी घड़ी क्या पा चुका था, शिफा पा चुका था। हालेलुया। आज अगर आपकी जिंदगी के अंदर तरीकी है, आप फाइनेंशियली तौर पर महसूस करते हैं कि तरीकी के अंदर है, आप बीमारी की वजह से महसूस करते हैं कि तरीकी के अंदर है, तो फिर आज आपको उस नूर को अपनी जिंदगी के अंदर लेने की जरूरत है। यीशु नूर को अपनी जिंदगी के अंदर लेने की जरूरत, क्योंकि आप मसीह के चमकते हुए क्या हैं, सितारे। और उसने कहा मैं चाहता हूं तुम्हारे लिए दूसरा मददगार भेजूं है। वो नूर जो वहां पर खड़ा था, पहले वो उस पर निगाह करता है, वहां पर उसको बचाता है, पहले वो निगाह करता है, पहले वो देखता था। पुराने अहदनामा के अंदर अगर हम देखें, पहले वो देखता है, वो निगाह करता है। आज वो देखता नहीं, निगाह नहीं करता, बल्कि जब आप उसको कबूल कर लेते हैं तो वो आपके अंदर आ जाता है, और जब वो आपके अंदर आ जाता है तो तरीकी को खत्म कर देता है। जब वो आपके अंदर आ जाता है तो आपके वसीला से नूर जो है वो दुनिया के अंदर क्या करना शुरू कर देता है, काम करना शुरू कर देता है। फिर वो आपको रोशन करता है और आपके वसीला से रूहों की बहाली का काम करता है। आज उस रूहुल कुदस को अपनी जिंदगी के अंदर ले लीजिए। आज जब वो आपके अंदर होगा तो आप मसीह के क्या होंगे, चमकने वाले
ستارے ہوں گے. آپ وہ ہیں جو مسیح کے چمکتے ہوئے کیا ہیں؟ ستارے ہیں. آپ رد کیے ہوئے نہیں ہیں, آپ ناکام کیے ہوئے نہیں ہیں, آپ ہارے ہوئے لوگ نہیں ہیں, آپ شکست خوردہ لوگ نہیں ہیں, بلکہ آپ کے لیے صلیب پر یسوع نے اپنا خون بہایا ہے, اور اس کے خون بہانے سے ہم نے کیا پائی ہے؟ شفا پائی ہے. اور وہ دنیا کا نور جب آپ کے اندر ہوگا تو آپ کی زندگی کے اندر سے ہر قسم کی تاریکی کو کیا کر دے گا؟ دور کر دے گا. ہاللیلویہ. آج اس ضرورت ہے اس حقیقی نور کو اپنی زندگی کے اندر کیا کریے؟ لیجیے. جب وہ حقیقی نور آپ کی زندگی کے اندر ہوگا تو آپ کی زندگی سے ہر قسم کی تاریکی کو کیا کر دے گا؟ ختم کر دے گا. آمین. آج ضرورت ہے اس کو لیجیے, کیونکہ آپ کیا ہیں؟ مسیح کے چمکتے ہوئے ستارے ہیں. آپ رد کیے ہوئے نہیں ہیں, آپ ناکام نہیں ہیں, آپ ہارے ہوئے نہیں ہیں, آپ مسیح کے چمکتے ہوئے ستارے ہیں. اس لیے وہ آپ سے پیار کرتے ہیں. آمین. خدا اس کلام کے وسیلہ سے مجھے اور آپ سب کو برکت دے.